شعر پڑھتا ہوں علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے. شاعر نے کہا کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں بڑا احسان ہے مولا, نبی کا ذکر کرتے ہیں بڑا احسان ہے مولا, ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے مولا, اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں, مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں, یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. بھائی واہ واہ سبحان اللہ, گلی کو چھوڑ دے کیا کہنے بھائی, جنت کے بدلے میں. ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. شاعر نے کہا کہ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم, اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم, نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم, فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں, نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم, نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم. حضرات محترم بلا تاخیر, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے قبل بہت ہی خوبصورت نظامت مولانا محمد مشکور صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے علاقے کی ایک خوبصورت آواز ہے, خوبصورت لہجہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں مزید برکت عطا فرمائے. بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ ملک ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ جو نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک اپنی بڑی شناخت رکھتے ہیں, جسے ہم مداح رسول پیغمبر جناب محترم دانش رضا حبیبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ ان کا استقبال کر لیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن شادی خانہ آبادی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی, بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے. مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی, بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی. تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے. تو بھی غم حسین میں, تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. حضرات محترم بلا تاخیر, میں چاہتا ہوں کہ ملک ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ آپ کے سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہے, جسے ہم بلبل باغ مدینہ محترم جلالی کو بھول بھی جاؤ, مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے, مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے. حضرات میں بس ایک شعر دیکھیں کہ جب موت کا فرشتہ جب ہمارے قریب آتا ہے, جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہمارے روح کو قبض کر لیتا ہے. وہ کسی کی اجازت نہیں لیتا, مگر سیدہ فاطمہ کی شان دیکھیں. موت کا فرشتہ دروازے مختومہ کائنات پہ کھڑا ہے, مختومہ کائنات پہ کھڑا ہے, اسے اندر آنا ہے. شاعر کی نظر پڑتی ہے, شاعر کہتا ہے کہ کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو, بس بڑی تیزی کے ساتھ کہ کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو, تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں, کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی, کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا, بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا, عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا, عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا. اور لایا تھا وہ میرے پاس پگڑی یزید, لایا تھا وہ میرے پاس پگڑی یزید کی, اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا, اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا, اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا. گنجا گل پہ ہر سو شباب آ گیا, آ گئے مصطفیٰ انقلاب آ گیا, انبیاء و رسول کی بھری بزم میں جس کو سب نے کہا کہ لاجواب آ گیا. حضرات اس لاجواب کا ذکر کرنے والا بھی لاجواب آ رہا ہے, یعنی ہماری جماعت کا ممتاز و منفرد خطیب, خطیب اہل سنت, خطیب با کمال, نواز فخر بہار حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام غوث میاں قادری صاحب قبلہ مرکزی کا استقبال کر لیں. بہت اونچی شخصیت ہیں, بہت ہی خوبیوں کے حامل ہیں. بلند آواز سے
میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر اور اونچی آواز میں بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان فخر بہار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت احمد سہر سبی صاحب قبلہ جناب محترم تمام تر شعراء اسلام کو آپ نے سماعت کیا اور جنہیں آپ نے سماعت نہیں کیا وہ بھی آپ کے سماعتوں کے قریب ہوں گے میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ شاعر نے کہا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے اور نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے شاعر نے کہا کہ آپ محبوب خدا ہیں مانتا ہے آپ کو ذرا مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ میں بھاگلپور سے آیا ہوں کنہریا کے لوگ اتنے خاموش رہیں کہ مجھے امید نہیں تھی ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیداری کا ثبوت ہے کہہ دے سبحان اللہ شاعر نے کہا کہ آپ محبوب خدا ہیں مانتا ہے آپ کو دو جہاں کا ذرہ ذرہ جانتا ہے آپ محبوب خدا ہے مانتا ہے آپ کو دو جہاں کا ذرہ ذرہ جانتا ہے آپ کو یا نبی بس ایک اشارے سے ہی ٹکڑے ہو گیا اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو یا نبی بس ایک اشارے سے ہی ٹکڑے ہو گیا اس کا چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو شاعر نے بہت پہلے کہا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہمیں دنیا سے تو جانا ہے اب ایک شعر سنیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ شاعر نے کہا کہ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں ذرا اونچی نہ بولے نا سبحان اللہ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے نعرہ تکبیر بیداری لئیے ٹوٹ گئے آپ لوگ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت جشن شادی خانہ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت شکریہ واہ 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 کیا بات یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں حضرات میں چاہتا ہوں کہ چونکہ حکم ہوا دو شعر کے لیے افی کے علاقے کی خوبصورت آواز جو ماشاءاللہ شہر پورنیہ کی مضبوط نمائندگی کرتا ہے جسے ہم شاعر اہل سنت جناب محترم ساجد رضا نوری پورنوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں